السلام علیکم، میرا نام ہے حکیم محمد امجد۔ آج ہم بات کر رہے ہیں ناک کی بڑھی ہوئی ہڈی یا ناک کی ہڈی کا ٹیڑھا ہو جانا یا ناک میں گوشت کا بڑھ جانا۔ بہت سے حضرات آپ نے بازاروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے گھر میں دیکھے ہوں گے کہ جو ہر وقت اپنے منہ کے اوپر، ناک کے اوپر کپڑا وغیرہ رکھتے ہوئے ہوں گے یا ماسک وغیرہ پہنتے ہوں گے کہ ان کو الرجی نہ ہو جائے۔ تو ایسے مریض جو ہوتے ہیں جن کے ناک میں کوئی انفیکشن ہوتا ہے یا ناک کی ہڈی بڑی ہوئی ہوتی ہے یا الرجی کا مسئلہ ہوتا ہے انہیں، تو وہ بیچارے ہمیشہ کوئی ماسک وغیرہ پہنے پھرتے ہیں، اور دھول مٹی جو ہی ان کے ناک کے اندر جاتی ہے تو ان کو فوراً نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے۔ تو آج جو یہ بات ہم کر رہے ہیں، میں آپ لوگوں کو ایک بات واضح طور پر بتا دوں کہ یہ کیوں ہوتی ہے۔ تو یہ جو بیماری ہے، یہ جو ناک کا انفیکشن ہے یا ہڈی ٹیڑھی ہو گئی ہے یا جو بھی ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ انسان کے اپنے ہاتھوں ہی ہوتا ہے۔ یعنی جو ہی کسی کو زکام، نزلہ زکام وغیرہ لگتا ہے تو وہ فوراً جا کر کوئی بھی گولی یا کوئی بھی میڈیسن وغیرہ یا انجیکشن وغیرہ کروا کے یا کوئی بھی دیسی دوائی کھا کر، جس طرح جوشاندے وغیرہ ہو گئے، وہ چائے میں ڈال کر اس کو فوراً ہی بند کر دیتے ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ یعنی یہ جو نزلہ ناک سے آتا ہے، یہ موسم کی تبدیلی کی وجہ سے بھی آتا ہے اور ہر کسی کو ہوتا ہے۔ یعنی یہ دماغ کی جو ہے ایک قسم کی صفائی ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ جس کسی کو بھی، میں آپ لوگوں کو آج ایک نصیحت کروں گا کہ جسے بھی نزلہ زکام ہو، زکام لگے اور وہ عام روٹین کے مطابق ہو رہا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہر دوسرے تیسرے دن کسی کو نزلہ زکام ہو جائے، یہ میں ان کے لیے بات نہیں کر رہا جن کو سال میں ایک دفعہ، 6 مہینے میں ایک دفعہ یا 3-4 مہینوں میں ایک دفعہ نزلہ زکام کی شکایت ہو جاتی ہے، تو ان کے لیے میں یہ بات کر رہا ہوں کہ 3 دن آپ نے نزلہ زکام کو روکنے والی کوئی بھی میڈیسن، کوئی بھی دوائی استعمال نہیں کرنی۔ تھوڑی سی تکلیف ہوگی آپ کو، لیکن یہ 3 دنوں کی تکلیف ہے، اور اس تکلیف کو آپ برداشت کریں تاکہ آپ کو بڑا مسئلہ نہ ہو۔ یعنی اس سے کون کون سی بیماری لگتے ہیں میں آپ کو بتا دوں۔ سر درد، آدھے سر کا درد، دماغی کمزوری، اور یہ جو ناک کا مسئلہ آج ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ تینوں مسئلے بھی ہو سکتے ہیں۔ گوشت بھی بڑھ سکتا ہے، ناک کی ہڈی ٹیڑھی بھی ہو سکتی ہے، ناک کی ہڈی بڑھ بھی سکتی ہے، اور ہمیشہ زندگی بھر کے لیے آپ کو الرجی کی تکلیف بھی شروع ہو سکتی ہے۔ یعنی اور بھی کافی ساری بیماریاں اس سے ریلیٹڈ ہیں، لیکن مین چیزیں جو ہیں وہ میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کر رہا ہوں۔ تو میں آپ لوگوں کو آج جو نصیحت کر رہا ہوں، اگر آپ لوگوں نے اس پہ عمل کر لیا اور اچھی طرح سے عمل کیا اور میری اس نصیحت کو یا ایڈوائس کو فالو کیا، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی بھی ناک کے کسی بھی قسم کا کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا۔ نہ ہی سر درد ہوگا، نہ ہی آپ کو آدھے سر کا درد ہوگا، نہ ہی آپ کو ٹینشن ہوگی، نہ ہی آپ کے دماغ میں کمزوری پیدا ہوگی، اور نہ ہی آپ کی آنکھوں کی طرف نزلہ گرے گا یا کانوں کی طرف سے۔ مطلب دیکھیں نا، آپ اس سسٹم کو بند کریں گے تو وہ نزلہ جو ہے وہ کہاں جائے گا؟ اس کا اور کون سا ذریعہ ہے نکلنے کا؟ یا آنکھوں میں سے پانی آئے گا، یا کانوں پہ گرے گا یہ نزلہ اور کانوں کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگر آنکھوں پہ گرا تو نظر کا مسئلہ پیدا کرے گا، یعنی سفید موتیہ کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ اس سے اکثر سفید موتیہ ہوتا ہی اس نزلے کی وجہ سے ہے۔ اور اگر یہ آنکھوں کی طرف بھی نہ آیا اور کانوں کی طرف سے بھی، کانوں پہ بھی نہ گرے یہ نزلہ، اور یہ اس سائڈ پہ آیا، یہ گلے پہ، تو یہ گلے کا انفیکشن پیدا کر دے گا، اور جب گلا آپ کا خراب ہوگا تو اس سے بخار بھی ہوگا، اور جو گلے والا بخار ہوتا ہے وہ اللہ کسی کو نہ لگائے، وہ بہت لمبا بخار ہوتا ہے، وہ بہت ہی مشکلوں سے وہ بخار ختم ہوتا ہے۔ بہرحال میں موضوع سے ہٹوں گا نہیں، آپ کو نسخہ بتا دیتا ہوں۔ نسخہ ہمارے پاس تیار بھی ہوتا ہے، اگر آپ لوگوں کو تیار چاہیے تو
ہماری شاپ سے آپ کو تیار بھی مل سکتا ہے. میرا واٹس ایپ کا نمبر آپ اسکرین پر لکھا ہوا نظر آ رہا ہوگا آپ کو, وہاں سے آپ نوٹ کر لیں اور ہمارے ساتھ رابطہ کریں, آپ کو گھر بیٹھے دوائی ڈلیور ہوگی. تو چینل پر نئے ہیں تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ لوگوں تک بر وقت پہنچ سکے. معذرت خواہ ہوں, آپ کا کافی سارا ٹائم لیا ہے میں نے آج اس ویڈیو میں. بہرحال یہ باتیں بتانا اس لیے ضروری ہوتی ہیں کہ پیشنٹ کو صرف نسخہ بتانا نہیں ہوتا, پیشنٹ کو بیماری کے بارے میں بھی بریف کرنا ہوتا ہے اور اس کو نسخے کے بارے میں بھی صحیح طرح سے اچھی طرح سے سمجھانا ہوتا ہے اور اس کا استعمال بھی اچھی طرح سے سمجھانا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ بس ویڈیو بنا لی اور شیئر کر دی, نہیں. تو نسخہ نوٹ کر لیں. کسٹ شیریں 10 گرام, ملٹھی 10 گرام, الائچی سبز 10 گرام, سنا کے پتے. یہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں سنا کے بارے میں آپ لوگوں کو بتایا تھا, آج بھی بتا رہا ہوں. سنا جب آپ لیں گے کسی پنساری سے تو اس کے ساتھ تنکے وغیرہ بھی ہوتے ہیں, اس کو آپ نے علیحدہ کر لینا ہے. تنکے وغیرہ نہیں اس میں ڈالنے. تنکے اگر کسی بھی دوائی میں آپ نے سنا کے ساتھ ڈال لیے اور سنا کے تنکے ساتھ میں پیس لیے تو یہ پیٹ میں درد کا سبب بنتے ہیں, اسے ہٹا دیا کریں. صرف آپ نے پتے لینے ہیں. یعنی یہاں پہ بھی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ سنا کے پتے 6 گرام, بیر خشک 30 گرام. یعنی جو عام بیر ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ایک تو بڑے والے بیر ہوتے ہیں وہ نہیں آپ نے لینے, وہ چھوٹے والے بیر ہی آپ نے لینے جو براؤن کلر کے ہوتے ہیں, وہ آپ نے اس میں ایڈ کرنے ہیں 30 گرام. ان کا صرف چھلکا آپ نے استعمال کرنا ہے, گٹھلی جو ہے وہ آپ نے پھینک دینی ہے. تو اس سب کو آپ اچھی طرح سے پاؤڈر بنا لیں اور پاؤڈر بنانے کے بعد کسی اچھی سی صاف ستھری ڈبیا میں ڈال لیں اسے, اور آدھا چمچ صبح آدھا چمچ شام یہ آپ نے سادہ پانی کے ساتھ کھانا کھانے سے پہلے ہی لینی ہے. اور صبح شام لینی ہے. اس کے ساتھ جو پرہیز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں, گھی میں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھانی اس نسخے کے دوران. یعنی اس بیماری میں یہ ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں اس سے آپ نے پرہیز کرنا ہے. پرہیز بھی کریں اور دوائی بھی کریں. انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کے ناک کا انفیکشن جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. گھی میں تلی ہوئی چیزیں نہ کھائیں, چاول وغیرہ سے پرہیز کریں اور زیادہ مرچ مسالے سے بھی پرہیز کریں آپ. تو یہ نسخہ جب آپ استعمال کریں گے اس سے آپ کے کان بھی صاف ہو جائیں گے. یعنی اندر کی طرف اگر آپ کے کانوں میں کوئی میل وغیرہ جم گیا ہے یا آپ کو سنائی کم دیتا ہے تو اس سے یہ کان بھی صاف ہوں گے اور حلق بھی صاف رہے گا, آپ کا حلق بھی خراب نہیں ہوگا. خاص کر جو قاری حضرات ہیں یا نعت خوان حضرات ہیں, میں ان کو بھی یہ نسخہ بتانا چاہتا ہوں تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. اکثر ان لوگوں کا گلا بہت زیادہ خراب رہتا ہے, تو اس سے گلا بھی صاف ہوگا, حلق بھی صاف ہوگا, آواز بھی صاف ہوگی, کان بھی صاف ہوں گے اور ناک کی بڑی ہوئی ہڈی جو ہے یا اس میں گوشت کا بڑھ جانا جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا. اور ہمیشہ کے لیے آپ کو اس الرجی سے نجات مل جائے گی انشاءاللہ. اور آپ کو کسی بھی قسم کا کپڑا وغیرہ رکھنے کی, رومال وغیرہ باندھنے کی, ماسک وغیرہ پہننے کی ضرورت نہیں رہے گی. تو امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. شیئر کر دیں اس ویڈیو کو تاکہ اور لوگ بھی فائدہ حاصل کر سکیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.